اللہ تبارک و تعالی مومنین کے لیے فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، جب تم وعدہ کرو تو ایفائے عہد کرو، اپنے قول کو پورا کرو، اپنے وعدے کو پورا کرو۔ لیکن آج ہمارا معاشرہ ایفائے عہد کو اہمیت ہی نہیں دیتا، کسی کے ذہن و گمان میں بھی اس بات کا خیال نہیں کہ ہم نے اگر کسی کو وقت دیا تو اس وقت پر اس کے پاس پہنچے، اگر کسی سے کوئی وعدہ کیا اس وعدے کو پورا کرے۔ حالانکہ مومنین کی شان تو یہ ہے کہ کس کے ساتھ اگر اس کا معاہدہ ہو جائے، وعدہ ہو جائے، اگر بات طے ہو جائے تو وہ اس بات پہ پورا اترتا ہے۔ آج ہمارا معاشرہ عجیب ہی طرز پر چل رہا ہے۔ کسی نے کہہ دیا کہ 1 بجے پہنچنا ہے تو 1 بجے کے بجائے 3 بجے پہنچ رہے ہیں۔ پھر اس پہنچنے پر کئی جھوٹ بولتے ہیں۔ پوچھا جائے کہ کہاں ہو، ابھی گھر میں نہا ہی رہا ہوتا ہے، کہتا ہے کہ میں راستے میں ہوں، بس ابھی 5 منٹ تک پہنچتا ہوں۔ ایک تو اس کے ساتھ وعدہ کیا تھا وقت کا، اس وقت پر نہیں پہنچتے، اور دوسرا جھوٹ پر یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ ابھی راستے میں آ رہے ہیں، بس 5 منٹ تک پہنچتے ہیں، اور دوسرے انسان کو اس کی وجہ سے اذیت پہنچتی ہے۔ حالانکہ اسلامی معاشرے میں اس کا تصور ہی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو وعدہ پورا نہیں کرتے اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ تو منافق کی علامت ہے، کہ وعدہ جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، یہ تو منافق کی نشانی ہے، مومن کی نشانی ہی نہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی مومنین کو فرما رہے ہیں کہ مومنو، جب تم وعدہ کرو تو اس وعدے کو پورا کرو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے اس بات کو امت کو سکھلایا کہ جب ایک آدمی سے بات طے ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے انتظار میں کھڑے ہوئے، تو اس بات کو بھول جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری انتظار میں کھڑے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک اس کا انتظار کرتے ہیں۔ پھر اس آدمی کو خیال آتا ہے کہ میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا کر کے آیا تھا، دیکھتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی انتظار میں کھڑے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو عمل کے ساتھ سکھلایا کہ وعدے کی پابندی کرنی ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایفائے عہد کا وہ عمل دیکھیے کہ جب صلح حدیبیہ کے موقع پر کفار کے ساتھ معاہدہ طے ہو رہا ہے، معاہدے کی شرط ہے کہ اگر مکے سے کوئی کافر مدینے کی طرف آیا، مسلمان بن کر آیا، تو اس کو واپس کر دیا جائے گا، اور اگر کوئی مسلمان مدینہ منورہ سے مکہ کی طرف آیا تو اسے واپس نہیں کیا جائے گا۔ اب صحابہ کرام اس صلح پر راضی نہیں ہو رہے۔ کیوں راضی نہیں ہو رہے؟ وہ صحابہ کرام جنہوں نے بدر کے میدان میں 313 کی تعداد نے 1000 کفار کے لشکر کو شکست دی، وہ کہاں جھکنے والے تھے؟ پھر غزوہ احد میں انہوں نے کفار کو بھگایا میدان سے، وہ کہاں اس طرح کا معاہدہ کرنے کے لیے تیار تھے؟ لیکن قربان جاؤں صحابہ کرام پر، انہوں نے اپنے جذبات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قربان کر دیے۔ ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم معاہدہ لکھ رہے ہیں، دیکھا کہ ایک آدمی آ رہا ہے، زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، جسم تھکاوٹ سے چور چور ہے، زخم لگے ہوئے ہیں۔ دیکھا تو وہ ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ پکار اٹھا کہ مجھے اپنے جماعت میں شامل کر دو، مجھے اپنے ساتھ لے لو،
کفار مجھ پر ظلم کرتے ہیں۔ صحابہ کرام کھڑے ہو گئے، اس کے استقبال کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے تلواریں اٹھائیں، لیکن ابو جندل کا باپ سہیل بن عمر جو اس وقت مسلمان نہیں ہوا تھا، وہ کفار کی طرف سے وکیل بن کر آیا تھا، وہ معاہدہ لکھ رہا ہے۔ معاہدہ لکھنے والا ابو جندل کا باپ جب اس نے اپنے بیٹے کو دیکھا زنجیروں میں جگڑا ہوا آیا، کہنے لگا کہ میری تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ میری تو آپ کے ساتھ بیعت طے ہوئی ہے کہ مکہ سے جو آئے گا اس کو واپس کر دیا جائے گا، تو لہٰذا ابو جندل کو واپس کر دیجئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ابو جندل نے فریاد کی کہ یا رسول اللہ، کفار مجھے تکلیف دیتے ہیں، انہوں نے مجھے اذیت دی، تو آج میں ان کے اذیت سے چھٹکارا پانے کے لیے یہاں آیا ہوں۔ مجھے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کے لشکر کا پڑاؤ یہاں ہے، میں بھاگ کر آیا ہوں، یا رسول اللہ مجھے واپس نہ کیجیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل بن عمر سے فرمایا کہ عمر، اے ابن عمر، یہ میرے حوالے کر دیجئے، اس ایک کو تو رہنے دیجئے۔ اس نے کہا نہیں، وعدے کی پاسداری کیجئے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تو معاہدہ لکھا نہیں ہوا، ابھی تو معاہدے پر دستخط نہیں ہوئے، تو یہ معاہدے سے پہلے پہنچ گیا، حق تو نہیں بنتا کہ اس کو واپس کر دیا جائے۔ اس نے کہا نہیں، میں اس کو آپ کے حوالے نہیں کروں گا، دستخط نہیں ہوئے لیکن بات تو ہو گئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں ابو جندل کو ان کے حوالے کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جندل کو فرمایا کہ اللہ آپ کے لیے راستہ کھولے گا، آسانی فرمائے گا۔ مسلمانوں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، وہ کیا کیفیت ہوگی کہ ایک صحابی کفار کے ظلم سے بھاگ کر آیا ہو، زنجیروں میں جگڑا ہوا ہو، جسم پر زخم ہوں، پھر صحابہ کرام کے پاس تلواریں موجود ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جان کٹوانے والے موجود ہوں، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی معاہدے پر دستخط نہیں ہوئے لیکن معاہدے کی پاسداری کرتے ہوئے، عہد کو پورا کرتے ہوئے ابو جندل کو اس حالت میں واپس کر رہے ہیں، تو یہ کیسی کیفیت ہوگی، کیسا وقت ہوگا کہ اب وفا کو، عہد کو پورا کیا جا رہا ہے، ایفائے عہد کیا جا رہا ہے۔ یہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کے ساتھ سکھلایا، لیکن آج ہماری حالت دیکھے، اس چیز کو ہم ہی نہیں سمجھتے، حالانکہ یہ منافقت کی نشانی ہے۔ مسلمانوں، منافقت کی نشانی سے بچنا چاہیے۔ مسلمان مومن تو وہ ہے جو اپنے وعدے کو پورا کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے وعدے پر پورا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔